اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بدلے کہ بلاؤ کعبہ ایمان نہ بدلا جائے، آج کے اس نئے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے قادیانی ملحم عبد القادر کے ساتھ مناظروں کا ایک سلسلہ شروع کیا، جس میں ہفتے میں 2 مناظرے ہوتے تھے۔ ایک میں موضوع ہماری پسند کا اور ہمارا منتخب کیا ہوا ہوتا تھا، جبکہ اگلی نشست میں موضوع ہمارے مخالف، ہمارے مخاطب، قادیانی جماعت سے تعلق رکھنے والے قادیانی ملحم عبد القادر کی پسند کا موضوع ہوتا تھا۔ وہ سلسلہ آگے بڑھا، کچھ مصروفیات کے باعث اس سلسلے میں کچھ تاخیر کا بھی شکار ہوا، سلسلہ رکا بھی، لیکن الحمدللہ آج وہی افہام و تفہیم کا سلسلہ، مکالمے کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا الحمدللہ۔ کمنٹ میں دیکھ رہا ہوں کچھ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ میری آواز میں پرابلم ہے۔ عبد القادر آپ اپنا مائک ان میوٹ کریں اور پھر مجھے بتائیں کیا آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی فی الحال آپ کا آواز ٹھیک آ رہی ہے۔ ساری ابھی جو کچھ بولا ہوں بالکل آپ کو ٹھیک آواز آئی ہے؟ نہیں، شروع میں نا تھوڑا سا کٹ ہو رہی تھی، لیکن اب ٹھیک ہے۔ اچھا الحمدللہ، اللہ کرے کہ اب آگے ٹھیک ہی رہے۔ تو آخری جو ہمارا مناظرہ ہوا تھا اس چینل پہ غالباً نساء کی ایک آیت 69 پہ بھی ہوا تھا، آخری وہ ہوا تھا، اور وہ ہماری پسند کا موضوع تھا، اور ہم نے وہ بھی ان کے سپرد اس لیے کیا تھا کہ اجراء نبوت پہ قادیانی حضرات کو بڑا شوق ہوتا ہے گفتگو کرنے کا۔ بہرحال آج کا موضوع ہمارے مخالف، ہمارے مخاطب، قادیانی جماعت سے تعلق رکھنے والے ملحم عبد القادر کا منتخب کیا موضوع ہے۔ میں مائک عبد القادر کے ہینڈ اوور کرتا ہوں اور ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنا موضوع بھی بتا دیں، موضوع سے متعلق اپنا دعویٰ بھی بتا دیں، اور اس پر آپ گفتگو شروع کریں۔ جزاکم اللہ۔ موضوع جیسا کہ لکھا ہے وہ مسئلہ جہاد ہے، اور اس کے اوپر میرا دعویٰ ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ جہاد بالسیف دفاعی ہے۔ ہندوستان میں جب انگریز کی حکومت تھی، اس کے خلاف جہاد اور قتال کرنا حرام تھا۔ ہندوستان پر حکومت انگریز سایہ خدا ذوالجلال تھی۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جہاد حرام ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے، اور انشاءاللہ اس کو آج ثابت کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید، یہ خدا کا کلام ہے۔ اس میں سورۃ الحج جو سورت نمبر 22 ہے، اور آیت نمبر
39 और 40, आयत नंबर 40 میں پڑھ رہا ہوں. یہ آیت نمبر 40 کس اعتبار سے؟ سورت نمبر کون سی آپ نے بتائی ہے؟ سورۃ الحج جی جو سورت نمبر 22 ہے 22، جی بالکل ایسے ہی ہے. اور دو آیت پڑھ رہا ہوں 39 کون سی؟ اور 39 اور 40. یہ آپ کے قادیانیوں کی ترتیب کے مطابق ہے، ہماری مسلمانوں کی ترتیب کے مطابق؟ یہ مطلب یہ آپ کے ترتیب کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ والے. اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی ظلم وہ نصرہم. نہیں ہے. بات سنو بھائی، قرآن ٹھیک پڑھ لو ورنہ قرآن کا نام نہیں لینا. آپ نے قرآن کی بات کیا، میں یہاں پہ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا قرآن کون سا، ہمارا کون سا، مرزا قادیانی قرآن سے متعلق کیا کہتے ہیں. میں نے یہ بات کر کے گفتگو کی ڈائریکشن چینج کرنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ میرے پاس بڑا بہترین موقع تھا. قرآن پاک اگر پڑھنا ہے، ٹھیک لفظوں میں پڑھنا ہے تو پڑھو، غلط نہ پڑھنا میں 1 منٹ بھی برداشت نہیں کروں گا. آپ کا سب کچھ برداشت کروں گا لیکن کسی قسم کی بدتمیزی نہیں برداشت کروں گا. یہ ظلمونی ہے، ظلم ہے، ظلمونی ہے. اگر آپ کو عربی عبارت نہیں پڑھی جا رہی، قرآن نہیں پڑھنا تھا، نہ پڑھو، آپ اس کا ترجمہ پڑھ لو. اچھا، میں کیا پڑھ رہا ہوں وہ ذرا بتا دے. آپ نے کہا اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ظلموا نہیں ہے، یہ ظلموا ہے. اچھا، ظلموا، نہیں ظلموا نہیں نا، ظلموا ہے. ظلموا، جی ٹھیک ہے جی. جی جی وَإِنَّ بالکل ٹھیک. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اچھا، اس کا ترجمہ بھی میں پڑھ لیتا ہوں. ان لوگوں کو جن کے خلاف قتال کیا جا رہا ہے، قتال کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیے گئے، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر پوری قدرت رکھتا ہے. یہ ایک قرآن مجید کی آیت ہے، اور اس سے میں یہ آپ کے سامنے ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ قتال، جہاد جو قتال والا شکل ہے، وہ ان لوگوں کے خلاف جائز ہے، ان لوگوں کے خلاف کرنا کی اجازت ہے جو تم سے لڑ رہے ہیں، جو تمہارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. یہ قرآن مجید کا حکم ہے. اب میں جو ہے ہمارا حضرت صاحب حضرت مرزا غلام احمد علیہ الصلوۃ والسلام کی موقف بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ روحانی خزائن ہے، جلد 8، صفحہ نمبر 62 ہے، 62، اور کتاب کا نام ہے نور الحق. نور الحق ہے کتاب کا نام. اس میں حضرت صاحب فرماتے ہیں، سو جاننا چاہیے کہ قرآن شریف یوں ہی لڑائی کے لیے حکم نہیں فرماتا، بلکہ صرف ان لوگوں کے ساتھ لڑنے کا حکم فرماتا ہے جو خدا تعالیٰ کے بندوں کو ایمان لانے سے روکیں، اور اس بات سے روکیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے حکموں پر کاربند ہو اور اس کی عبادت کریں. اور ان لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے حکم فرماتا ہے جو مسلمانوں سے بے وجہ لڑتے ہیں اور مومنوں کو ان کے گھروں اور وطنوں سے نکالتے ہیں اور خلق اللہ کو جبراً اپنے دین میں داخل کرتے ہیں اور دین اسلام کو نابود کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو مسلمان ہونے سے روکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا تعالیٰ کا غضب ہے، اور مومنوں پر واجب ہے جو ان سے لڑیں اگر وہ باز نہ آئے. یہاں سے بھی حضرت صاحب نے وہی قرآن کی آیت کی تائید فرمائی کہ ان لوگوں کے ساتھ لڑو جو تمہارے ساتھ لڑ رہے ہیں بے وجہ، جو تمہارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، جو تمہیں اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں، اپنے وطنوں سے نکال رہے ہیں، یا جبراً آپ کو اپنے دین میں شامل کر رہے ہیں، یا جبراً آپ کو اپنے دین پر عمل کرنے سے روک رہے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں دفاعی جہاد، دفاعی قتال. اب جو عموماً ایک اعتراض کیا جاتا ہے ہمارے تحریک کے اوپر، احمدیہ تحریک کے اوپر، کہ ہم انگریز کے ہمدرد ہیں، ہم نے انگریز کے ساتھ دیا جو غیر مسلم ہیں، ایک غیر مسلم طاقت ہے،
اور ہم نے 1857 کی جنگ جس کو جہاد کہا جاتا ہے اس میں شریک نہ ہوئے، بلکہ ہم انگریز کے ساتھ ہوئے۔ تو اس کے تاریخی حقائق میں آپ کے کچھ سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انگریز وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمان کو نجات دلوائی۔ کس سے اور کن لوگوں سے؟ رنجیت سنگھ جو ایک طاغوت تھا، جو ایک بہت بڑا ظالم تھا، پنجاب کے اوپر وہ مسلط ہو گیا، اور اس کے زمانے میں مسلمانوں پر حرام تھا کہ وہ گائے کا ذبح کرے، گائے کا قربانی کرے، اور اگر کسی نے گائے کا قربانی کیا ہمارے عید کے موقع پہ یا کسی اور موقع پہ تو اس کے لیے سزائے موت، سزائے گائے کاٹنے کے لیے سزائے موت۔ اسی طرح اذان پر پابندی۔ تو انگریز آئے تھے، انگریز نے ان رنجیت سنگھ کے مرنے کے بعد رنجیت سنگھ کے جو جانشین تھے ان کے ساتھ لڑے، پنجاب کو آزاد کیا، مسلمانوں کو آزاد کیا اکالی ظالموں سے۔ اس کے بعد 1857 میں بنگالی ہندوؤں نے، کن لوگوں نے؟ بنگالی ہندوؤں نے، جو انگریز کی فوج میں شامل تھے، انہوں نے بغاوت کی، انہوں نے بغاوت کی انگریز کے خلاف۔ کن لوگوں نے؟ بنگالی ہندوؤں نے اکثر۔ ہاں، کچھ مسلمان ان کے ساتھ ملے، کچھ مسلمان ان کے ساتھ ملے اور اس پر فتویٰ دیا کہ یہ جہاد ہے۔ حالانکہ مجھے آپ بتائیں یہ کیسا جہاد ہے جس میں اکثر مجاہدین بنگالی ہندو ہے؟ اور یہ آپ کے لیے اطلاع ہے کہ بنگالی ہندو وہ خیانت دار قوم ہے، وہ قوم ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے شریر قوم ہے دنیا میں، جو ہر وقت بغاوت کرتے ہیں، ہر وقت خیانت کرتے ہیں۔ 1857 میں بھی ان لوگوں نے بغاوت کی اور خیانت کی انگریز کے خلاف، اور سن 1971 میں پاکستان کی ریاست کے خلاف بھی یہ بنگالی ہندوؤں نے مکتی باہنی کی شکل میں وغیرہ بغاوت کی۔ اب اس لیے ہم 1857 کی جنگ کو جنگ آزادی کا نام نہیں دیتے ہیں، اس کو بغاوت سمجھتے ہیں، اس کو خیانت تصور کرتے ہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے ہمارا حضرت صاحب وہ جہاد کو منسوخ کیا یا جہاد، ہم منکرین جہاد ہے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت صاحب نے 14ویں صدی ہونے کے مجدد کا دعویٰ کیا، اور آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلا جو مجدد تھا 13ویں صدی کے، وہ تھے حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے جہاد کیا اکالی سکھوں کے خلاف شاہ اسماعیل شہید کے ساتھ مل کر، اور بالا کوٹ میں شہید ہوئے۔ بالا کوٹ میں یہ دونوں حضرات شہید ہوئے۔ تو یہ بھی مجاہدین تھے، انہوں نے ایک جہاد کا تحریک چلائے، انگریز کے خلاف نہیں۔ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید نے انگریز کے خلاف قطعاً کوئی جہاد نہیں کیا، انہوں نے صرف اکالی سکھوں کے خلاف جہاد، جو ظالم تھے۔ بلکہ لوگوں نے ان سے پوچھے تھے کہ آپ لوگ ادھر اتر پردیش میں، دلی میں ہیں، آپ پنجاب کیوں جا رہے ہیں جہاد کرنے کے لیے؟ یہاں انگریز کی حکومت ہے، انگریز کافر ہے، انگریز کے ساتھ لڑو پہلے، اس کے بعد آپ پنجاب کے بارے میں سوچے، سکھوں کے ساتھ لڑنے کے بارے میں۔ انہوں نے کہا ہم ہرگز انگریز کے خلاف جہاد نہیں کریں گے، انگریز اہل کتاب ہے، انگریز اچھے لوگ ہیں، انگریز مسلمان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، انگریز انصاف کرنے والے لوگ ہیں، انگریز نے اس ملک میں آ کر جو ہے اچھا کام کیا، اور اس لیے ہم ہرگز ان کے ساتھ جہاد نہیں کریں گے، جہاد ان کے ساتھ حرام ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اب میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ جی، جزاکم اللہ۔ بغیر جواب دعویٰ پیش کیے ہم الحمدللہ ہے۔ مرزا قادیانی انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے، وہ آج کی عبد القادر کی اس گفتگو سے ثابت ہو گیا۔ کسی قسم کی تمہید ماننے کی مجھے ضرورت نہیں، کسی قسم کی دلیل دینے کی مجھے ضرورت نہیں۔ جب تک یہ پروگرام یوٹیوب پہ پڑا رہے گا، انٹرنیٹ کی دنیا میں یہ پروگرام موجود رہے گا، قادیانیوں کے سر پہ
جوتیاں برساتا رہے گا کہ بغیر کسی تمہید باندھے الحمدللہ فریق مخالف کی زبان سے ہمارا یہ دعویٰ ثابت ہو گیا کہ مرزا قادیانی انگریزی نبی تھا، مرزا قادیانی فرنگی کا چاپلوس تھا، مرزا قادیانی نے فرنگی کی اطاعت کی، فرنگی کی اطاعت کو واجب قرار دیا، اور آج بھی قادیانی مرزائی انگریز کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قادیانی قصر خلافت انگریز کی گود میں بیٹھ کے جھولے لے رہے ہیں۔ بہرحال آپ نے جو گفتگو کی اس پہ تھوڑا سا میں کلام کروں گا، زیادہ کرنے کی میں اسے اوقات نہیں سمجھتا اس کی کہ اس پہ زیادہ ضرورت ہو۔ سب سے پہلے سامعین، عبد القادر نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 39 پڑھی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ یہاں پہ سب سے پہلے اس نے یہ غلطی کی، ظلموا سے پڑھا، اور اس لفظ کو غلط پڑھنے سے پہلے بھی ان 4-5 حروف میں بھی یہ غلطی اس نے کی جو کہ میں نوٹ نہیں صحیح طریقے سے کر سکا۔ بہرحال بندہ پوچھے یار تو آیا میرے ساتھ مناظرہ کرنے، تو آیا اپنے مذہب کی حقانیت ظاہر کرنے، اور دعویٰ تمہارا ہے ملہم ہونے کا کہ تمہارا خدا تمہارے پہ الہام کرتا ہے، تمہارا خدا تمہارے ساتھ کلام کرتا ہے۔ وہ کیسا خدا ہے جو بس مرزے کی طرح تمہارے ساتھ رجولیت کرنے آ جاتا ہے؟ کوئی اچھی بات نہیں بتاتا۔ قرآن دیکھ کر آپ کو پڑھنا نہیں آ رہا، ہارڈ کاپی آپ کے ہاتھ میں، ظلموں کو آپ ظلموں پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال آیت انہوں نے پڑھی ہے جو پیش کی اپنے دعوے کی دلیل پر، اور دلیل اس چیز کی اس آیت کو بنایا کہ جہاد حرام ہے، جہاد جائز نہیں ہے۔ دلیل کیا دی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ یہ سورۃ حج آیت نمبر 39، سورت نمبر 22 آیت نمبر 39۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پروانگی مطلب اجازت عطا ہوئی انہیں جن سے کافر لڑتے ہیں اس بنا پر کہ ان پر ظلم ہوا، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ بڑی مزیدار بات ہے، توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ عبد القادر ملہم نے 2 سے 4 منٹ بات کی، اس آیت کو اس بات کی، اس دعوے کی دلیل بنایا کہ انگریز کے خلاف جہاد حرام ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ یہ آیت کا شان نزول کیا ہے اور اس آیت کی تفسیر مفسرین کیا کرتے ہیں، اب وہ انشاءاللہ فقیر بندارہ چیز پیش کرے گا، اور عبد القادر کو چیلنج ہے کہ اس کو غلط ثابت کر کے دکھائے، اس آیت کے شان نزول کو غلط ثابت کر کے دکھائے۔ یہ جی آیت یہی لکھی ہوئی ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان شریف میں کہ پروانگی مطلب اجازت عطا ہوئی انہیں جن سے کافر لڑتے ہیں اس بنا پر کہ ان پر ظلم ہوا، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں سے اس کی تفسیر پیش کر رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ جب عبد القادر کو موقع بولنے کا ملے گا تو یہ کہے گا کہ تفسیر صراط الجنان ہمارے مسلمات میں سے نہیں ہے، ہم مانتے نہیں۔ تو میں چیلنج کرتا ہوں، تم اپنے مسلمات یعنی کہ تم جو پہلوؤں کی تفسیر جن جن کو مانتے ہو اس میں سے اس آیت کا شان نزول جو یہاں بیان ہو رہا ہے اس کے مخالف لے آؤ، تو میں تمہیں اگلا جواب پھر دوں گا۔ اچھا، اذینا اجازت دی گئی، تفسیر ذرا توجہ چاہیے آپ کی ساتھ۔ اذینا اجازت دی گئی، شان نزول کفار مکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ہاتھ اور زبان سے شدید ایذائیں دیتے اور تکلیفیں پہنچاتے رہتے تھے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس حال میں پہنچتے تھے کہ کسی کا سر پھٹا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے اور کسی کا پاؤں بندھا ہوا ہے۔ روزانہ اس قسم کی شکایتیں بارگاہ اقدس میں پہنچتی تھی، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں کفار کے ظلم و ستم کی فریادیں کیا کرتے تھے، اور آپ یہ فرما دیا کرتے تھے کہ صبر کرو، مجھے ابھی جہاد کا حکم نہیں دیا گیا۔ سامعین اکرامی، آپ کی توجہ مطلوب ہے۔ کفار مکہ حضرات صحابہ پر ظلم کرتے تھے، کبھی کسی صحابی کا سر پھٹا ہوتا تھا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوتا تھا اور کسی کا پاؤں بندھا ہوتا تھا۔
حضرات صحابہ اس صورت میں آقا علیہ السلام کے پاس پہنچتے تھے اور کفار مکہ کی شکایتیں لگاتے تھے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات صحابہ کی یہ تعلیم فرماتے کہ صبر کرو، مجھے ابھی جہاد کا حکم نہیں دیا گیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تب یہ آیت نازل ہوئی. کون سی آیت؟ جس کی شرح میں پڑھ رہا ہوں، جس کی تفسیر میں پڑھ رہا ہوں، یہ وہی آیت ہے جو عبد القادر ملہم نے پیش کی. تب یہ آیت نازل ہوئی اور یہ وہ پہلی آیت ہے جس میں کفار کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت دی گئی. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین کی طرف سے جن مسلمانوں سے لڑائی کی جاتی ہے ان مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے. آیت شروع میں اذن للذین اجازت دی جا رہی ہے. اللہ تو جہاد کرنے کی، قتال کرنے کی اجازت دے رہا ہے کہ جب تم مشرکین کے مقابلے میں آؤ، جب مشرکین تمہارے مقابلے میں آئیں تو پھر مرزا قادیانی کی طرح ہاتھ باندھ کر ہی بیٹھ جانا، ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں ڈال لینی، احقاق کے حق اور اب تک کرنا ہے. اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، جب تمہارے پہ ظلم کرے، یقاتلون تم قتال کرو، اُذِنَ لِلَّذِينَ لوگوں تمہیں اجازت ہے. اور تاریخ سے کون واقف نہیں؟ انگریزی حکومت کی تاریخ سے کون واقف نہیں کہ مظالم کے پہاڑ جو انگریز نے ہندوستان میں ڈھائے، مسلمانوں کو، مسلمان اکابرین کو، مسلمان علماء کو شہید بھی کیا گیا، جیلوں میں بھی رکھا گیا، سزائیں بھی دی گئی، لیکن کا بیٹا یہ واحد ایسا شخص تھا جس نے جہاد کو حرام قرار دیا، جس نے انگریز تک پہنچا کے آئیں گے. مرزا قادیانی نے انگریز کی فرنگی کی اطاعت کو واجب قرار دیا، فرض قرار دیا، جبکہ انگریز نے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے. یار کچھ ساتھی کومنٹ کر رہے ہیں کہ آواز ٹھیک نہیں آ رہی. عبد القادر آپ پہلے مائک انمیوٹ کر کے بتاؤ آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. پہلے بھی آ رہی تھی کہ مسئلہ تھا کوئی؟ بیچ میں کبھی کبھی نا آپ کا نیٹ ڈراپ ہوتا ہے، لیکن میں سمجھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. بس احباب دعا مرزا اس دور میں انگریز کی چاپلوسی کی جب انگریز مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہے تھے. انگریز تو ڈرامہ کر کے ہندوستان میں آئے تھے تجارت کا. آپ کہہ رہے ہو دفاعی جہاد کی اجازت ہے، تو انگریز آیا ڈرامہ کر کے یہاں آ کے اس نے قبضہ کر لیا حکومت پر. اب کون سی ٹیکنیک گرامی مرزا قادیانی جو ہمارا آج کی سٹریم سے متعلق جواب دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی ایک انگریزی نبی تھا. مرزا قادیانی انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا. ملکہ وکٹوریہ برٹش گورنمنٹ نے مرزا قادیانی کو دین اسلام میں رخنہ پیدا کرنے کے لیے پیش کیا، اور مرزا قادیانی نے انگریز کی خوب چاپلوسی کی، جس کی وجہ سے مرزا قادیانی نے جہاد کو حرام قرار دیا. اپنے اس دعوے پہ دلیل قائم کروں گا. سامعین گرامی تھوڑی سی انٹرسٹنگ بات ہے کہ مارکونی نے ریڈیو بنایا، نیوٹن نے لا آف موشنز بنائے، ایڈیسن نے بلب بنایا، گراہم بیل نے ٹیلی فون بنایا، رائٹ برادرز نے ہوائی جہاز بنایا، ارشمیدس لا بنایا،
ڈاکٹر عبد القدیر خان نے کوہٹا ایٹمی پلانٹ بنایا اور انگریز نے قادیانی بنائے. انگریز نے قادیانی مرزا قادیانی کو بنایا. کولمبس نے امریکہ دریافت کیا اور فرنگی نے مرزا قادیانی دریافت کیا. مرزا قادیانی انگریزی حکومت کا ایک سیل مین تھا، ایک بزنس پروموٹر تھا، ایک تشہیری ایجنٹ تھا. مرزا قادیانی انگریزی مصنوعات کی تشہیر کا کانٹریکٹر تھا. مرزا قادیانی انگریزی مصنوعات کو اپنے چھاپڑے میں لے کر گاؤں گاؤں، قصبہ قصبہ، شہر شہر گھومتا تھا. مرزا قادیانی انگریزی مصنوعات بیچتا تھا. مرزا قادیانی کے چھاپڑے میں کفر، الحاد، منافقت، زندیقیت، ارتداد، نبوت کا جھوٹا دعویٰ، مجددیت کا جھوٹا دعویٰ، ولایت مہدیت، بناسپتی مسیحیت، اطاعت انگریز، غلامی ملکہ، قصائد انگریز گورنمنٹ، تردید جہاد، غداری اسلام، اجرائے نبوت، توہین رسالت، توہین الوہیت، توہین قرآن، توہین حدیث، توہین اسلام، توہین صحابہ، توہین اولیاء اور توہین مسلمان جیسی اشیاء شامل تھی. مرزا قادیانی نے اپنے اس زہریلے اور جہنمی چھاپڑے کو سر پر اٹھائے آوازیں لگائی اور اپنی اشیاء بیچی. مرزا قادیانی نے ان کی تشہیر کی، اور جو اس کی ان اشیاء سے اس کے سودے کو نہیں خریدتا اس کو گالیاں بکتا، اور جو اس کے سودے کو خرید لیتا وہ ایمان سے کہ تم چیختے ہیں، بڑے چلاتے ہیں، مسلمانوں کو اس بات پہ بد بھی کہتے ہیں، حالانکہ ثبوت موجود ہے، واضح شہادتیں حاضر ہے، کتابیں گواہی دینے کے لیے موجود ہے، الفاظ زندہ ہے، صفحات آن دی ریکارڈ ہے. پھر برا بلا کہنا کیسا، چڑھنا کیسا؟ سند کا تو سانے پر فخر ہونا چاہیے. تو سامعین گرامی، آئیے چند حوالہ جات آپ کو پیش کرتا ہوں جس سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ مرزا قادیانی انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا، مرزا قادیانی انگریز کا ایجنٹ تھا. آئیے مرزا قادیانی کی تحریر سے چند حوالہ جات آپ کو میں پیش کرنے لگوں. میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے، اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہار شائع کیے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو 50 الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں. میں ایسی کتابوں کو تمام ممالک عرب اور مصر اور شام اور کابل اور روم تک پہنچا دیا ہے. میری ہمیشہ قادیانی کا انگریز کی چاپلوسی کرتے ہوئے مرزا قادیانی روحانی خزائن جلد 6 صفحہ نمبر 380 میں لکھتا ہے کہ خدا نے ہم پر محسن گورنمنٹ کا شکریہ ایسے ہی فرض کیا جیسا کہ اس کا شکر کرنا. مرزا قادیانی انگریز گورنمنٹ کو اپنی محسن گورنمنٹ کہہ رہا ہے. اس کی وجہ انگریز نے مرزے پہ یہ احسان کیا کہ پتر آ ہماری جولی میں بیٹھ، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر، اپنی دکان چلا اور پیسہ کما. جبکہ اسی دور میں سیم ٹائم پیریڈ میں مسلمانوں پہ خدا نے ہم پر محسن گورنمنٹ کا شکریہ ایسے ہی فرض کیا ہے جیسا کہ اس کا شکر کرنا. سو اگر ہم اس محسن گورنمنٹ کا شکر ادا نہ کریں یا کوئی
نوٹ کر لیں، روحانی خزائن جلد 6 صفحہ نمبر 380 ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے سو میرا مذہب یعنی مرزا قادیانی کا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے دو حصے ہیں، ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرے، دوسرا اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو، جس نے ظالموں کے ہاتھ میں سے اپنے سایہ میں ہمیں پناہ دی ہو، سو وہ اسلام میں اللہ، دوسرا محمد الرسول اللہ۔ پہلے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی اور اقرار کرنا ہے، دوسرے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی تسلیم کرنا ہے۔ جبکہ مرزا قادیانی کا جو مذہب ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک خدا تعالیٰ کی اطاعت کر اور دوسرا یہ کہ ملکہ وکٹوریہ ملکہ برطانیہ کی اطاعت کر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، مرزا قادیانی کہہ رہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلا حوالہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ نمبر 156 ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے خدا تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے میری اور میری جماعت کی پناہ اس سلطنت کو بنا دیا ہے۔ یہ ہے مرزا قادیانی کی انگریز کی چاپلوسی جو مرزا قادیانی نے کی۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے خدا تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے میری اور میری جماعت کی پناہ اس سلطنت کو بنا دیا ہے۔ یہ امن جو اس سلطنت کے زیر سایہ ہمیں حاصل ہے، نہ یہ امن مکہ معظمہ میں مل سکتا ہے نہ مدینہ میں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ مرزا قادیانی کی ارتدادی سرگرمیاں جو کہ انگریز کے انڈر ہوئی، اس پہ مرزا قادیانی انگریز کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ اگلا حوالہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 493 کا ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ میری نصیحت اپنی جماعت کو یہی ہے کہ وہ انگریزوں کے بادشاہت کو اپنے اولی الامر میں داخل کریں اور دل کی سچائی سے ان کے متبع رہیں۔ اس عبارت پر میں عبد القادر کو مبارک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پکے مرزائیوں نے کہا ادا کر دیا اور اپنے نبی بناسپتی ڈالڈا نبی مرزا قادیانی کی اطاعت کرتے ہوئے انگریز فرنگی کی اطاعت کو آپ اس کے سچے متبع بھی رہے اور اس کے دفاع کے لیے آئے۔ لیکن الحمدللہ یہ ہماری جیت ہے، یہ ہماری فتح ہے کہ آپ کا اس موضوع پہ آ کے گفتگو کرنا، آپ کا اس موضوع پہ آ کے زبان کھولنا انگریز کی گود میں بیٹھے ہوئے۔ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 350 مرزا قادیانی لکھتا ہے صرف یہ التماس ہے کہ سرکار دولت مدار ایسے خاندان کی نسبت جس کو 50 برس کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار جان نثار خاندان ثابت کر چکی ہے اور جس کی نسبت گورنمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے ہمیشہ مستحکم رائے سے اپنی چٹھیات میں یہ گواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے پکے خیر خواہ اور خدمت گزار ہیں، اس کا خود کاشتہ پودا جو ہم کہتے تھے نا، مرزا قادیانی انگریز کا خود کاشتہ پودا، یہ دیکھ لیں وہ خود لکھ رہا ہے کہ اس کا خود کاشتہ پودا کی نسبت نہایت حزم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت حکام کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری ہمارے خاندان نے سرکار انگریز کی راہ میں اپنے خون بہانے اور جان دینے سے فرق نہیں کیا اور نہ اب فرق ہے۔ مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ میرا خاندان تو انگریز کا وفادار خاندان ہے، ہم تو انگریز کی ٹی سی کرتے رہے ہیں۔ تو جو گورنمنٹ کے برٹش گورنمنٹ کے وزراء ہیں، ان کے اعلیٰ حکام ہیں، وہ بھی میری جماعت پر خاص عنایت کریں، مہربانی کی نظر کریں، کیونکہ ہم نے آپ کی ٹی سی کرنی ہے۔ یہ ہے مرزا قادیانی کی مکاری اور فرنگی کے ساتھ یاری، جس کو پیش کرتے قادیانیوں کو شرم نہیں آتی۔ اگلا حوالہ روحانی خزائن جلد 8 صفحہ نمبر 6 مرزا قادیانی لکھتا ہے ہم اس سلطنت کے سایہ کے نیچے بڑے آرام اور امن سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ صرف مرزا قادیانی آرام نے مسلمانوں پر قبضہ کر رکھا ہوا تھا، لیکن مرزا قادیانی لکھتا ہے ہم اس سلطنت کے سائے کے نیچے بڑے آرام اور امن سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور شکر گزار ہیں، اور یہ خدا کا فضل اور احسان ہے
جو اس نے ہمیں کسی ایسے ظالم بادشاہ کے حوالے نہیں کیا جو ہمیں پیروں کے نیچے کچل ڈالتا اور کچھ رحم نہ کرتا، بلکہ اس نے ہمیں ایک ایسی ملکہ عطا کی ہے جو ہم پر رحم کرتی ہے اور احسان کی بارش کرتی ہے اور مہربانی کا می سے ہماری پرورش فرماتی ہے اور ہمیں ذلت اور کمزوری کی پستی سے اوپر کی طرف اٹھاتی ہے۔ اب اس ملکہ کا جو رحم مرزا قادیانی پہ وہ کیا تھا کہ اس نے اس کی گود میں بیٹھ کے نبوت کا دعویٰ کیا، اسلام میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کی، مسلمانوں کے جذبات میں جرو کیے۔ اگلا حوالہ روحانی خزائن جلد 8 ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں ان خدمات میں یکتا ہوں، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ان تائیدات میں یگانہ ہوں، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس گورنمنٹ کے لیے بطور ایک تعویذ کے ہوں اور بطور ایک پناہ کے ہوں۔ یہ ہے مرزا قادیانی کی چاپلوسی جو مرزا قادیانی انگریز کی کرتا رہا۔ وہ کہتا میں واحد ہی ہوں جو ان خدمات میں یکتا ہوں، مطلب میں اکیلا ہی ہوں۔ جو مرزا قادیانی کہہ رہا ہے میں اکیلا ہوں جو گورنمنٹ کی، برٹش گورنمنٹ کی ٹی سی کرتا رہا ہوں، اور میں اکیلا ہی ہوں جس نے جہاد کے خلاف ہونے کا، جہاد کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا تھا۔ اور وہ کہتا ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس گورنمنٹ کے لیے بطور ایک تعویذ ہوں اور بطور ایک پناہ ہوں۔ یہ چھپاتے خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 166 مرزا قادیانی لکھتا ہے اور ہم پر اور ہماری ذریت پر یہ فرض ہو گیا ہے کہ اس مبارک گورنمنٹ برطانیہ کے ہم شکر گزار رہیں۔ ہم پر اور ہماری ذریت پر یہ فرض ہو گیا ہے کہ ہم اس مبارک گورنمنٹ کے، برطانیہ گورنمنٹ کے شکر گزار رہیں۔ آگے ایک حوالہ ہے، اور یہ حوالہ 1 منٹ، یہ کتاب کا اصل سکین ہے، میں ایک منٹ چیک کر کے بتاتا ہوں۔ یہ غالباً مجموعہ اشتہارات ہے اور جلد 2 ہے۔ مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ نمبر 709 مرزا قادیانی لکھتا ہے ذرا کسی اور سلطنت کے زیر سایہ رہ کر دیکھ لو تم سے کیا سلوک کیا جاتا ہے، سو انگریزی بکواس کر رہا ہے کہ انگریزی سلطنت تمہارے لیے ایک رحمت ہے، تمہارے لیے ایک برکت ہے اور خدا کی طرف سے تمہاری سپر ہے، پس تم دل و جان سے اس سپر کی قدر کرو اور تمہارے نبی مرزا قادیانی پر میں مجبور ہوں یہ زبان استعمال کرنے کے لیے کہ وہ بغیرت انسان اپنی ارتدادی سرگرمیوں کو چھپانے کے لیے مسلمانوں کو انگریزوں سے بدتر کہہ رہا ہے اور انگریزوں کو مسلمانوں سے بہتر کہہ رہا ہے، جبکہ یہ وہ دور ہے کہ جب انگریز مظالم کے پہاڑ مرزا قادیانی فرنگی کی گود میں بیٹھ کے مزے کر رہا تھا۔ مرزا قادیانی نے فرنگی کی گود میں بیٹھ کر جہاد کو حرام قرار دیا۔ یہ اوقات ہے یار تم لوگوں کی، یہ ہے تمہاری اوقات کہ ایک طرف مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، دوسری طرف اسی حکومت کو سایہ رب ذوالجلال مرزا قادیانی کہہ رہا ہے، اور درجنوں واللہ درجنوں اور حوالہ جاتا ہے مرزا قادیانی کی اس بغیرتی کو جو ثابت کر رہے ہیں۔ جی عبد القادر، مرزا قادیانی کی اس بغیرتی پر کیا کہیں گے آپ؟ ہے کوئی مائک انمیوٹ کر کے بولو، مائک انمیوٹ کر کے۔ جی آپ کی بات ختم ہو گئی؟ جی بالکل ختم ہو گئی۔ جی جزاکم اللہ، اچھا ٹھیک ہے۔ اصل میں آدھے بات آپ کے وہ وائس یا نیٹ کا مسئلہ تھا، اس لیے میں صرف ان باتوں کا جواب دے سکتا ہوں جو مجھے سنائی گئی، اور ان میں سے بھی آدھے بات آپ کے بس وہ گالیاں تھیں، تو اللہ پاک آپ کو ہدایت دے۔ آپ تو گالیاں دیتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کا پرانی عادت ہے، الحمدللہ ہم پوائنٹ ٹو دا پوائنٹ بات کرنا چاہتے ہیں، گالیاں دینا ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے جناب کہ
آپ نے کہا کہ آپ نے میرے بات کو مانا ہے کہ قرآن میں یہ آیت ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ لڑو جو تمہارے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ تو جناب آپ نے سب سے پہلے یہ ثابت کرنا تھا کہ انگریز نے کوئی ظلم کیا۔ انگریز جب آئے ہندوستان میں انہوں نے کون سا ظلم کیا؟ اس کے برعکس میں نے وہ حقیقت آپ کے سامنے رکھا کہ ظلم کیا، انہوں نے تو مسلمانوں کے ساتھ ہمدردیاں کی، مسلمانوں کو بچائے سکھوں سے، اقالیوں سے، ہندوؤں سے، ظالموں سے، اور آپ کہتے کہ وہ مسلمان کے ساتھ ظلم کر رہے تھے۔ اگر وہ ظلم کر رہے تھے تو وہ تو ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ ظلم کر رہے تھے، تو ہمارے ساتھ کون سا ظلم کر رہے تھے؟ ایک یہ بات ہے، آپ اس کو نوٹ کریں اور مجھے کوئی اسپیسیفک دلیل پیش کرے کہ انگریز نے یہ ظلم کیا مسلمانوں کے ساتھ، انگریز نے وہ ظلم کیا مسلمانوں کے ساتھ، کون سا ظلم کیا؟ آپ نے کہا انہوں نے کچھ علماء کو پکڑ کے انہوں کو گرفتار کیا، وہ کون سے علماء تھے اور کس وجہ سے گرفتار کیا، کس وجہ سے جیل میں بند کیا، کس وجہ پہ پھانسی دی ان کو؟ وہ تو باغی لوگ تھے، اگر آپ کوئی نام پیش کرے تو پیش کرے، مجھے تو امید ہے اور مجھے تو یقین ہے کہ جن نام آپ پیش کریں گے وہ کوئی ظالم ہوں گے، کوئی مجرم ہوں گے، جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے ڈاکہ ڈالا وغیرہ۔ تو یہ تو ہر حکومت کرتی ہے ظالموں اور مجرموں کے ساتھ، تو ایک یہ چیز ہے۔ اور دیکھو، آپ کو یہ معلوم بھی ہونا چاہیے کہ جس ملک میں آپ اس وقت بیٹھے ہوں، پاکستان، یہ پاکستان کا اصل بانی قائد اعظم نہیں ہے، اس کا اصل بانی انگریز ہے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کر سکتا تو وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ جب انگریز نے آپ کو اپنے یہ ملک بھی آپ کو دیا، پاکستان، اتنا بڑا انہوں نے آپ پر جو ہے احسان کیا، اور آپ جو ہے اس کے خلاف بکواس کر رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں، کتنی بری بات ہے۔ تو آپ اس کے مشکور ہونا چاہیے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے۔ تیسری بات یہ ہے جناب کہ بالکل میں نے اپنے دعویٰ میں یہ لکھا ہے کہ انگریز سایہ ذوالجلال ہے، اصل سایہ ذوالجلال انگریز ہے۔ اس کے حق میں جو ہے حضور اکرم صلوات اللہ وسلام علیہ کا حدیث مبارک، السلطان ذل اللہ فی الارض، السلطان ذل اللہ فی الارض، سلطان جو ہے وہ اللہ کا سایہ ہے زمین پر۔ سلطنت انگریز کی جو سلطنت تھی، یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ خدا کا سایہ ہے۔ تو آپ نکلے ہیں خدا کے سائے کے ساتھ لڑنے کے لیے، مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کون سے بات آپ کر رہے ہیں، یہ تو اسلام کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں۔ اور ہاں بالکل، میں نے ابھی پہلے اپنی گفتگو میں روحانی خزائن سے جلد 8 صفحہ نمبر 62 سے وہ حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ جہاد کے شرائط ہے، جہاد کے کنڈیشنز ہے، ان میں سے 2-3 کنڈیشن بھی آپ کو سامنے بیان کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ لڑو جو تمہارے ساتھ لڑ رہے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ لڑو جو تمہارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ لڑو جو تمہیں اپنے دین میں جبرن داخل کر رہے ہیں۔ کیا انگریز نے ان میں سے کون سے کام کیا؟ انگریز نے مسلمان کو آزادی دلوائے اس زمانے میں جب مسلمانوں کے لیے حرام تھا کہ وہ گائے کا ذبح کرے، گائے کو قربانی کرے، یا وہ اذان دے مسجد سے۔ اس زمانے سے ہمیں بچایا انگریز نے، سکھوں کے زمانے سے، رنجیت سنگھ لائن کے زمانے سے۔ تو یہ بات ہے۔ اب جو ہے جہاد، اچھا آپ نے اصل میں اصولی طور پر بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ مانیں کہ جہاد جو ہے وہ دفاعی ہی ہے، ایک دفاعی جنگ کا ہی نام ہے، اس میں اگریشن والی بات نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ لوگوں کے ساتھ لڑے صرف اس لیے کہ وہ کافر ہے۔ اگر آپ اس اصول کو مانتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں مانتے ہیں تو میں ایک امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، جو شرح سیر الکبیر میں لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، القتال مع المشرکین لیس بفرض، مشرکوں کے ساتھ قتال کرنا فرض نہیں ہے، الا ان تکون البدایۃ منہم، الا یہ کہ وہ تمہارے ساتھ شروع کر دیتے ہیں قتال۔ آگے فرماتے ہیں کہ فحینئذ یجب قتالہم دفعا، پھر ان کے ساتھ قتال کرنا واجب ہے دفاع کے لیے، لظاہری قولہ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 131
91 پہ جو انہوں نے نقل کیا کہ ان کے ساتھ لڑو جو تمہارے ساتھ لڑ رہے ہیں. وَقَوْلُهُ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 ہے. تو حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بھی قرآن کی 2 3 4 آیات پیش کیے اس مضمون میں کہ قتال صرف دفاع کے لیے ہے. دفاع کا کیا معنی ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی لڑ رہا ہے تو تمہیں حق ہے اپنے دفاع کریں. بالکل، ہم نے کب انکار کیا کہ اپنے دفاع کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے. اسی طرح آپ نے جو ہے کہا کہ یہ حضرت مرزا غلام احمد سب سے پہلا آدمی تھا یا اکیلا وہی آدمی تھا جنہوں نے حرام قرار دیا انگریز کے ساتھ لڑنے کا. تو آپ نے مجھے کوئی نام دینا تھا. آپ کے علماء میں سے کس عالم میں فتویٰ دیا کہ جاؤ انگریز کے ساتھ لڑو، جہاد کرو؟ ہندوستان پاکستان میں یعنی برائی صغیر کے اندر 4 بڑے مسالک ہیں. 4 بڑے کون سے مسالک؟ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ. اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی. ان میں سے کس مسلک نے جہاد کو واجب قرار دیا یا جائز قرار دیا انگریز کے خلاف؟ مجھے ایک فتویٰ دے ان 4 مسالک میں سے. بلکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شیعہ نے کوئی جہاد نہیں کیا انگریز کے خلاف، بلکہ وہ کہتے تھے کہ ہم کیسے جہاد کر سکتے ہیں. شیعہ کے ہاں تو جہاد ویسے ہی نہیں ہو سکتا جب تک امام معصوم غائبت سے ظاہر نہ ہو. ان کے لیے بھی جہاد حرام ہے، ان کا مذہب کا اصول ہے. ایک چیز تو یہ شیعہ کی بات ہو گئی. اہل حدیث کے علماء، ان کا سب سے بڑا عالم اس وقت سید نذیر حسین دہلوی نے جہاد کو حرام قرار دیا تھا، بلکہ یہاں تک کہا کہ 1857 کی جو جنگ تھی یہ بغاوت تھی، اور جو لوگ جہاد کر رہے تھے یعنی جنگ کر رہے تھے انگریز کے خلاف، یہ باغی لوگ تھے، یہ گناہ گار لوگ تھے، ان کو چاہیے کہ توبہ کرے. یہ اہل حدیث کا فتویٰ. اب آتے ہیں ہم بریلوی کی طرف. آپ کا جو اعلیٰ حضرت ہے احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالاسلام ہے، دارالسلام ہے، نہ کہ دارالحرب. اگر آپ کہتے ہیں کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا چاہیے تھا تو اس کا مطلب ہے ہندوستان دارالحرب تھا، یعنی ایسا جگہ جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے. لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہاں کوئی حرب نہیں ہے، یہاں کوئی جہاد نہیں ہے، یہ دارالاسلام ہے، یہ دارالسلام ہے، یہ سلامتی کا، امن کا جگہ ہے. اگر انگریز اتنے بڑے ظالم تھے، مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہے تھے، تو آپ کا سب سے بڑا، جس کو آپ مجدد بھی مانتے ہیں، احمد رضا خان صاحب بریلوی، انہوں نے جہاد کا فتویٰ کیوں نہیں دیا، بلکہ انہوں نے یہ فتویٰ کیوں دیا کہ ان کے ساتھ جہاد نہ کرو؟ اور کیا اس نے خود کبھی جہاد کی ہے؟ یا آپ کسی علماء میں سے، جو بریلوی علماء ہیں انہوں نے، یا حنفی علماء میں سے، یا دیوبندی یا سنی یا شیعہ، کسی نے نہیں جہاد کیا؟ جن لوگوں نے جہاد کیا، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کون لوگ تھے. وہ ہندو تھے. اب آپ لوگ ہندو کو مجاہدین بنا رہے ہیں جو بت پرست ہے، جو مشرک ہے. انگریز تو کم سے کم اہل کتاب تو ہے نا، انگریز تو عیسائی ہے، اہل کتاب ہے. اہل کتاب کا ہم ذبح کھا سکتے ہیں، اہل کتاب کے ساتھ کے لڑکیوں کے ساتھ ہم نکاح کر سکتے ہیں، اہل کتاب کے کھانا ہم کھا سکتے ہیں. اہل کتاب کے پاس ایک آسمانی کتاب ہے، وہ ہم سے قریب ہے. قرآن میں بھی لکھا ہے کہ محبت کے قربت میں سب سے تم سے جو قریب ہے وہ نصارہ ہے، اور جو تمہارے سب سے بڑے دشمن ہے وہ مشرکین ہے، یعنی ہندو ہے. اب آپ لوگ ہندوؤں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ انگریز کے ساتھ خلاف جو ہے وہ تحریک چلانے چاہتے ہیں. اس وقت گاندھی جی نا جو تھا، جس نے یہ سوراج کا تحریک چلایا تھا، وہ ہندو تھا. اور وہ متعصب قسم کا ہندو تھا. اور مسلمان جو غدار قسم کے مسلمان تھے، انہوں نے گاندھی جی کے ساتھ مل کر، کانگریس کے ساتھ مل کر یا دوسرے تحریکوں کے ساتھ مل کر انگریز کے خلاف جو ہے وہ تحریک چلا رہے تھے. تو آپ ان لوگوں کے ساتھ ہیں، یا آپ مسلمان کے علماء کے، مستند علماء کے ساتھ ہونا چاہیے، جنہوں نے کہا انگریز کے خلاف ہم ہرگز کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، یہ تو اچھے لوگ ہیں، یہ تو ہمارے اوپر احسان مند ہے. اسی طرح اگر میرا دعویٰ کو دیکھا جائے، میں نے صرف انگریز کے خلاف جہاد کو حرام نہیں کہا ہے، بلکہ امریکہ کے خلاف بھی جہاد حرام ہے، اسرائیل کے خلاف بھی جہاد حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ظلم نہیں کرتے مسلمانوں کے ساتھ، وہ مسلمانوں کے ساتھ بے وجہ نہیں لڑتے ہیں.
चापलूसी पूरी हो गई है अंग्रेज की, तो मैं बात करूं? एक मिनट में बात को क्लोज कर रहा हूँ, तो आप अपना माइक को म्यूट करें, मैं बात को मैं खत्म कर जल्दी देता हूँ। मैं जल्दी सिर्फ जल्दी करें, जल्दी जल्दी करो, बड़ी आपने बकवास कर ली, जल्दी करो। देखिए अहमद रजा भाई, आप या जो है अच्छे तरीके के साथ बात एक करें। एक एक बात की नहीं आपने हवाला नहीं की, नहीं एक बात का भी हवाला नहीं दिया। आपने इल्जाम लगाया उलमाए बरेलवी पे, आपने इल्जाम लगाया उलमाए देवबंद पे, आपने इल्जाम लगाया उलमाए अहले हदीस पे। नहीं, कुरान मेरे की बात आई तो सुने, तुम्हें पढ़नी नहीं आई, और एक मेरे बात का भी तुमने अहमद हवाला रजा नहीं भाई, अगर दिया। आपने बात नहीं करनी तो फिर चलो मैं चलता हूँ, उसके बाद फिर हम बात नहीं नहीं, करेंगे। क्यों नहीं बात करी? या मैंने भी बड़ा आप छितर मेरे बोला करना है, मुझे आप बात बैठोगे अभी? मुझे बात करने दें, बोलो या आप बोलो बोलो खामोश बोलो जी, बोलो, जल्दी बोलो बोलो बोलो। अपना माइक म्यूट करें, मैं बोल देता हूँ। हाँ बोलो, जल्दी करो। असल बात यह है कि अमेरिका वो कौम है जिन्होंने मुसलमान को 12 दफा बचाए हैं। अफगानिस्तान में जब सोवियत यूनियन दाखिल हुए और जुल्म कर रहे थे, मस्जिद को पामाल कर रहे थे, मस्जिद की इज्जत को कुरान मजीद के साथ बेहुरमती कर रहे थे, तो अंग्रेज ने फंड दिया था ना मुजाहिदीन को कि तुम सोवियत यूनियन के साथ लड़ो, अपने आज़ादी के साथ के लिए लड़ो, अपने दीन के लिए लड़ो। ये अमेरिका का एक एहसान है। 1980s की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जब एक और तागूत सद्दाम हुसैन नामी ने जब कुवैत पर कब्जा किया, तो किसने कुवैत को बचाया, किसने मुसलमानों को बचाया उस तागूत से? अमेरिका ने बचाया। इसके अलावा जब रशिया और सर्बियंस बॉस्नियंस के साथ जुल्म कर रहे थे, वो बॉस्नियंस को कत्ल आम कर रहे थे, जेनोसाइड हो रहा था, किसने उनको बचाया? अमेरिका ने बचाया। इसके अलावा 2003 में किस किस कौम ने इराक को सेव किया, रेस्क्यू किया सद्दाम तागूत से? वो अमेरिका था जिसने इराक को बचाया, आज़ाद किया। और 2011 में किस अमेरिका ही था जिन्होंने लिबिया को आज़ाद किया उस और एक और तागूत से, कदाफी से। तो आप लोग अमेरिका और अंग्रेज के मशकूर होना चाहिए कि वो मुसलमान के इतने बड़े हमदर्द थे। बाकी आप बात करें, मेरे बात हो गई जी। बकबक हो गई आपकी, चले मैं बोलता हूँ। पहली बात, आपने जो भी बात की है, एक बात कर ले, चले भाग गया, ये इसकी औकात है। ये ले मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा दूं ताकि कोई ये ना समझे कि मैंने इसे हटाया है। ये ले जी, ये स्क्रीन शेयर है आपके सामने, ये नजर आ रही है स्टूडियो में, ये एक मैं और ये मेरी स्क्रीन शेयर जो की हुई है, ये उसका एक बॉक्स है। भाग गया, दफा हो गया। आज उन्होंने साबित कर दिया पूरी अंग्रेज की वफादारी करके, मिर्जा कादियानी किस तरह पक्का कादियानी मिर्जा ही साबित हो गया। चाहिए मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ, जिसने कॉल ज्वाइन करनी हो करें। एक दो चीजें मैंने आपसे शेयर करनी है। बकवास ये कर रहा था कि उलमाए बरेलवी ने अंग्रेज के साथ जिहाद को हराम करार दिया, एक हवाला भी नहीं पेश कर सका, ना कर सकता है, और मेरा चैलेंज है क्यामत की सुबह तक भी नहीं कर सकेगा। अल्लामा फजले खैराबादी 1857 की तहरीक में इतना मशहूर नाम, वो कौन थे? वो हमारे काबिर थे। अंग्रेज ने क्या उनके साथ जुल्म ढाए, क्या 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 तो बंद की सोबतें उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ी। और ये बकवास कर रहा था कि 1857 की जो जंग आज़ादी हुई है वो गलत हुई है, और वो उसके अंदर अंग्रेज का कोई कसूर नहीं था, और मुझसे दलील मांग रहा है। मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, तो इस टाइम ये गूगल का ये विकीपीडिया ही अगर शेयर कर खाता हूँ, ताकि 1857 की जंग आज़ादी के असबाब इंसाइक्लोपीडिया से जो हमें मिलते हैं वो ये है कि हिंदुस्तानियों की अंग्रेज के खिलाफ, अंग्रेजों ने अमूमन इसके दो असबाब बयान किए जाते हैं। अव्वल ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान के तमाम सूबे और कई रियासतें यके बाद दीगरे अपनी हुकूमत में शामिल कर ली थी, जिसकी वजह से हिंदुस्तानियों के दिल में कंपनी के मुतालिक शकूक पैदा हो गए। दोम ये, इन दिनों जो कारतूस फौजियों को दिए जाते थे वो आम ख्याल के मुताबिक सुअर और गाय की चर्बी से आलूदा थे, और इन्हें बंदूकों में डालने से बेशतर दांतों से काटना पड़ता था। हिंदुओं और मुसलमान फौजी सिपाहियों ने इसे, सिर्फ हिंदुओं ने मजहब के मुनाफी समझा और इनमें खलबली मच गई। जिन सिपाहियों ने इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, उनकी फौजी वर्दियां उतार कर उन्हें बेड़ियां पहना दी गई। उन कैदियों में बहुत से ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेज की खातिर बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थी। हालांकि उन्होंने अंग्रेज की खातिर
یہ وکیپیڈیا کہہ رہا بڑی بڑی قربانیاں دی تھی، لیکن انگریز کی بات ماننے سے انکار کیا تو انگریز نے کیا کیا، ان کی وردیاں بھی اتروا دی اور پھر ان کے ساتھ انہیں قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کرنی پڑی۔ مرزا قادیانی انگریز کا ایجنٹ تھا، ہم ساری زندگی یہی کہتے رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ آج ہمیں بغیر کسی دلیل کے یہ ثابت خود ہی کر گیا عبد القادر ملک کہ مرزا قادیانی انگریز کا ایجنٹ تھا اور انگریز کی چاپلوسی کرتا رہا۔ اچھا، اسی سے متعلق چند حوالہ جات رہتے تھے، وہ بھی آپ کے گوش گزار کرنے ہیں تاکہ وہ آج کی اسٹریم کا حصہ بن جائیں اور آپ حضرات ان کو سیو کر لیں تاکہ آئندہ انگریز مرزائی انگریز کا وفادار فرقہ، روحانی خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 343، تمام فرقوں میں سے اور جان نثار یہی نیا فرقہ ہے جس کے اصولوں میں سے کوئی اصول گورنمنٹ کے لیے خطرناک نہیں۔ یہ ہے اس کی بغیرتی، یہ ہے قادیانیوں کی بغیرتی۔ یہ دیکھیں، انگریزوں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے اور انگریزوں کے اشاروں کے اسیر کیا کہ نہیں کیا، اور الو کے پٹھے چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے اس بات کو کہ انگریز نے ہندوستان میں مظالم کے پہاڑ ڈھائے۔ اچھا جی، اس کو کہنا گالی نہیں ہے کیونکہ یہ علوم والی باتیں کر رہا تھا۔ روحانی خزائن جلد 6 صفحہ نمبر 380۔ اب مرزا قادیانی کیا لکھتا ہے؟ محسن کی بدخواہی کرنا ایک حرامی اور بدکار آدمی کا کام ہے۔ محسن مطلب حکومت برطانیہ، برٹش گورنمنٹ، ملکہ وکٹوریہ۔ مرزا قادیانی کہہ رہا ہے ملکہ وکٹوریہ کی بدخواہی کرنا ایک حرامی اور بدکار آدمی کا کام ہے۔ اب یہاں پورے سب مسلمانوں کو وہ بدکار کہہ رہا ہے، اور یار زیادہ دور نہ جاؤ، جو اس اسٹریم کو اس ٹائم دیکھ رہے ہیں ان کو تو کم از کم بدکار کہہ رہا ہے، حالانکہ خود بدکار، اور ہم سابقہ نشست میں ثابت کر چکے ہیں کہ مرزا قادیانی جو ہے نطفہ حرام تھا۔ اور یہ اگلا حوالہ بڑا مزیدار ہے، ایک لفظ میں خیر اسے استعمال تو نہیں کروں گا کہ مرزا قادیانی کو دن میں 100 دفعہ قضائے حاجت کے لیے جانا پڑتا تھا، پخانے کے لیے جانا پڑتا تھا۔ ہر بات میں مرزا قادیانی کا پخانہ شامل ہوتا تھا، کوئی بھی کام ہو مرزا قادیانی کا پخانہ اس میں لازمی شامل ہوتا ہے۔ اب انگریز کی اتنی فرما برداری کی کہ مرزا قادیانی کو پخانہ بھی انگریزی آنے لگ پڑا۔ واہ واہ، بڑا فنی سا حوالہ ہے یہ، حوالہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ خطوط غلام بنام امام، خطوط امام بنام غلام۔ اچھا، اس کا صفحہ نمبر 6 ہے، لکھا ہے پان اور ایک انگریزی وضع کا پخانہ جو کہ ایک چوکی ہوتی ہے اور اس میں ایک برتن ہوتا ہے، اس کی قیمت معلوم نہیں، آپ ساتھ لا دیں، قیمت یہاں سے دے دی جائے گی۔ مجھے دوران سر کی بہت شدت سے مرض ہو گئی ہے، پیروں پر بوجھ دے کر پخانہ پھرنے سے مجھے سر کو چکر آتا ہے، اس لیے ایسے پخانہ کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اگر تشخیص صاحب کی دکان میں ایسا پخانہ ہو تو لا دیں۔ کون سا پخانہ مرزا قادیانی کو چاہیے؟ ایک انگریزی وضع کا پخانہ۔ اس قسم کا الو کا پٹھا تھا کہ اس کے دماغ میں غلاظت کے علاوہ اور کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ پخانہ بھی مرزا قادیانی کو جو درکار ہوتا تھا وہ ایک انگریزی وضع کا پخانہ مرزا قادیانی کو درکار ہوتا تھا۔ محمد ریاض صاحب ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ریاض صاحب آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے، آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے۔ بہرحال چند حوالہ جات اور بھی ہیں جو بھی ابھی آپ سے شیئر کریں۔ ریاض صاحب آپ ایسے کریں، اپنا انٹرنیٹ ریفریش کر کے آئیں، آپ کی ڈیوائس میں کوئی پرابلم ہے، وائس بریک ہو رہی ہے۔ اچھا جی، یہ ہے جی روحانی خزائن جلد 15 ہے، صفحہ نمبر 114۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے لہٰذا ہر ایک مسلمان کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ اس گورنمنٹ کی سچی اطاعت کرے۔ اب ان الو کے پٹھوں سے بندہ پوچھے کہ جو فرائض ہیں وہ تو قرآن اور حدیث سے استنباط کیے جاتے ہیں، جو ہماری شریعت اسلامیہ کے فرائض ہیں، جبکہ مرزا قادیانی گورنمنٹ کی سچی اطاعت کو بھی فرض قرار دے رہا ہے۔ اس طرح کے درجنوں حوالہ جات اور پڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر اب کبھی عبد القادر آیا تو انشاءاللہ یہ تمام حوالہ جات دکھاؤں گا۔ اور عبد القادر بھاگ گیا ہے،
اس پر میں یہی کہوں گا کہ ہوتا ہے ایک پل میں کھنڈر دل بسا ہوا، پانی بھی مانگتا نہیں میرا ڈسا ہوا۔ الحمدللہ۔ میں لنک دوبارہ شیئر کر رہا ہوں، کسی ساتھی نے آنا ہو، وہ کسی ساتھی نے لائیو کال جوائن کرنی ہو تو وہ آ جائے، ابھی کچھ دیر اور سٹریم چلے گی، ایک دو چیزیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ اگر کوئی ساتھی آتے ہیں کال کے لیے تو میں لے لوں گا، یہ لنک میں نے شیئر کیا۔ اچھا 12 اچھا اپنے باپ دادا کی مسلمانوں سے غداریوں اور انگریز سے وفاداریوں پر نازا نظر آتا ہے، کئی خود کو انگریز کا خود کاشتہ پودا لکھ کر خوشی سے رقص کرتا دکھائی دیتا ہے، کئی فرنگی کی حمایت و تائید میں کتابیں لکھ کر انہیں بیرونی ممالک میں بھیج کر اپنی شخصیت پر فخر کرتا نظر آتا ہے، کئی ملکہ کے گلے کا تعویذ بن کر لہک رہا ہے، کئی انگریزی سلطنت کی حفاظت کے لیے خون بہا دینے کا اعلان کر کے اپنی بہادری و شجاعت کی خود ساختہ تاریخ رقم کر رہا ہے، اور کہیں انگریزی حکومت کے تحفظ کے لیے اپنے چیلے چانٹوں کی فوج تیار کر کے دربار فرنگی میں اپنی قیمت میں اضافہ کر رہا ہے۔ تو اس ننگے دین و ننگے ملت کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے، ہلاکت ہے آفری اس کی ہر ایک بات، ہلاکت ہے آفری اس کی ہر ایک بات، عبارت کیا، اشارت کیا، عدارت کیا۔ قادیانیوں کی یہ ضمیر فروشی، وطن فروشی، ایمان فروشی، قوم فروشی، غیرت فروشی کس کے لیے تھی؟ آخر یہ کس کے لیے تھی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ ظاہر ہے اس لیے تھی کہ قادیانیت اور فرنگیت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، دونوں کا ایک کام تھا، دونوں کا ایک سفر تھا، دونوں کی ایک منزل تھی، اور وہ منزل، وہ سفر، وہ یہ تھا کہ قرۂ ارض سے اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ کیا جائے۔ سید حیدر علی السلام علیکم شاہ صاحب، پلیز آپ کا میں نے مائک میوٹ کیا، ویٹ کریں، اور یہ اگر پیچھے آپ نے یوٹیوب پہ سے پلے کیا ہوا ہے تو پلیز نہ شاہ جی اسے یوٹیوب کو بند کر دیں، میں آپ کا مائک میوٹ کر کے آپ کو رکھ رہا ہوں یہاں پہ، اور کچھ میں نے گزارشات عرض کرنی ہے، اس کے بعد آپ کا مائک ان میوٹ کروں گا، آپ یہاں پہ تھوڑی دیر خاموش رہیں۔ سامعین گرامی، انگریز اور مرزا قادیانی، ان میں ایک سفاک قاتل تھا اور دوسرا اس کی تیغ جفا، ایک ستمگر تیر انداز تھا، دوسرا زہر سے بجھا ہوا تیر، ایک زہر ساز تھا، دوسرا زہر فروش، ایک سانپ تھا اور دوسرا اس کو پالنے والا۔ الغرض المختصر میں یہی کہوں گا کہ ایک چور اور دوسرا چوروں کی اماں، چوروں کی ماں، چور اور چوروں کی ماں سے بات یہ چور کا ایک بیان، یہ چور ہے مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود، ان کا خلیفہ ثانی، خلیفہ زانی۔ یہ لکھتا ہے، الفضل اخبار کا حوالہ ہے، اس کی تخریج میں وقت باقی نہ رہا، حوالہ نوٹ کر لیں، حوالہ غلط نہیں ہوگا انشاءاللہ، جلد 4 ہے، صفحہ نمبر 6، مورخہ 6 مارچ 1917 کا الفضل اخبار ہے۔ مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود لکھتا ہے، دینی طور پر ہماری جماعت کے جو تعلقات گورنمنٹ کے ساتھ ہونے چاہیے ان کو حضرت مسیح موعود علیہ شلوار ہی سب کچھ بہتر سمجھ سکتے ہیں، چنانچہ آپ نے اس کے متعلق خوب کھول کھول کر لکھا ہے، حتیٰ کہ میں نے گورنمنٹ کی چور کی وفاداری، چور کی وفاداری چور کی ماں کے ساتھ۔ سامعین گرامی، سوال اٹھتا ہے کہ انگریز نے یہ خبیث پودا کس لیے لگایا، اس کی آبیاری اور انتہائی نگہداشت کیوں کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ انگریز نے یہ پودا اس لیے لگایا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی جگہ مرزا قادیانی کی نبوت چلائی جائے۔ انگریز نے یہ پودا اس لیے لگایا کہ اسلام کی رفیع شان عمارت کو مسمار کر کے اس کے کھنڈرات پر قصر قادیانیت تعمیر کیا جائے۔
انگریز نے یہ پودا اس لیے لگایا کہ شجر اسلام کو قادیانی چوہوں کے نوکیلے اور تیکھے دانتوں سے کترایا جائے۔ انگریز نے یہ پودا اس لیے لگایا کہ مسلمانوں کو اسلام کی بجائے قادیانیت کی چھت کے نیچے لایا جائے۔ انگریز نے یہ پودا اس لیے لگایا کہ مسلمانوں کی ملی وحدت کو پارا پارا کیا جائے۔ انگریز نے یہ پودا اس لیے لگایا کہ ہندوستان میں اسلامی اور آزادی کی تحریکوں کو کچلا جا سکے۔ انگریز نے یہ پودا اس لیے لگایا کہ مسلمانوں کو کفر سے برسر پیکار ہونے کی بجائے آپس میں لڑانے میں مصروف کیا جائے۔ انگریز نے یہ پودا اس لیے لگایا کہ مختلف فرقوں کو دست و گریباں کیا جائے اور مزید نئے نئے فرقے بنائے جائیں۔ انگریز نے یہ پودا اس لیے لگایا کہ ممانعت جہاد کی تعلیم کو سر عام کیا جائے۔ انگریز نے یہ پودا اس لیے لگایا کہ ہندوستان میں توہین رسالت کی فضا پیدا کی جائے۔ انگریز نے یہ پودا اس لیے لگایا کہ ہندوستان کے مختلف مسلمان ممالک میں، دنیا کے مختلف مسلمان ممالک میں قادیانیوں کو مسلمان ظاہر کر کے حکومت کے اہم عہدوں پر بٹھایا جائے اور ان کی جاسوسی سے اہم ملکی راز حاصل کیے جائے۔ انگریز نے یہ پودا اس لیے لگایا کہ نو مسلمین جو عیسائیت کے نام پر قادیانیت کی دعوت دی جائے اور انہیں مسلمان کے نام پر قادیانی بنایا جائے۔ انگریز نے یہ پودا اس لیے لگایا کہ پوری دنیا میں اسلام کی نمائندگی قادیانیت کے سپرد کی جائے۔ میرے دوستو، میرے مسلمان بھائیوں، اے قوم حجاز، آج بھی عالم کفر اور قادیانی اپنے ان اہداف پر بھرپور کام کر رہے ہیں اور اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ ان کا حصول منزل کیا ہے؟ ان کا حصول منزل کیا ہے؟ ان کا حصول منزل جان کر اس کے تصور سے ہی جسم تھر تھرا اٹھتا ہے، روح کانپ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں، یہ ساری تشویشناک صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اس پر آپ کی اب تشویش اور تڑپ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تیری آنکھ کو آزمانا پڑا، مجھے قصہ غم سنانا پڑا، اور نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستاں تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ کچھ قصہ غم ہے جو آپ کو سنایا کہ آج ایک قادیانی ہمارے اس پلیٹ فارم پہ آیا، سامنے بیٹھ کر وہ علل اعلان انگریز کی اطاعت اور انگریز کی وفاداریوں پر دندناتا پھر رہا ہے، جھپکیاں ڈالتا پھر رہا ہے، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہے کہ ان کے خلاف کچھ بولے۔ ہم بیٹھے ہوئے، مختلف مسئلتیں ہمیں آڑے آئی ہوئی ہیں، ہم بس شاباش کہہ سکتے ہیں جو ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، لیکن میں دعا کرتا ہوں ہمارے یہ تمام ساتھی بھی ختم نبوت کا کام کرنے والے بن جائیں۔ کاشف بھائی موجود ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو کہتے ہیں انگریز کی گود میں بیٹھ کے بینیفٹس لینا۔ جو انگریز کا کھاتا ہے وہ آپ نے سنا ہوگا سب نے کہ بندہ جس کا کھاتا ہے اسی کے گن گاتا ہے، تو یہ تو بچپن سے جس کا کھا رہے ہیں انہوں نے اسی کے گن گانے ہیں۔ اچھا، یہ آپ کو یہ بتا رہا تھا بڑے شوق سے کہ جو افغانستان میں جو وہ رشین فیڈریشن فوجیں آ گئی تھیں تو وہ انہوں نے جو ہے وہ اس لیے وہاں افغانیوں کو پیسہ دیا کہ وہ اپنی مسجدیں بچائیں۔ نہیں 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 عبد القادر، اتنی تمہاری آنکھیں بند نہیں ہیں، اتنی چنی منی آنکھوں سے نا، اور کان کھول کے یہ بات سن لو، وہ اس لیے نہیں تھا۔ انگریز نے افغان کو پیسہ اس لیے دیا تھا کہ وہ ان رشین فیڈریشن والوں کو مار مار کے یہاں سے بھاگ کے نکالیں۔ ان کو پتا تھا کہ ہمارے فوجی وہاں مار کھا جائیں گے، جبکہ یہ یہاں کے جفا کش نوجوان ہیں، مسلمان ہیں، یہ جب ان کو دین کا اور قرآن کا ہم کہیں گے کہ تمہارے قرآن اور تمہاری مسجدوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، تو آپ کو تو عبد القادر اس بات کا شاید علم ہے کہ نہیں، مسلمان کے لیے ایک عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں میں، چاہے وہ 5 وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو، روزے نہ رکھتا ہو، زکوٰۃ نہ دیتا ہو، لیکن اپنے دین پر، اپنے نبی پاک کی حرمت پر ایک آنچ نہیں آنے دیتا، ایک آنچ نہیں آنے دیتا۔ میں ابھی یوٹیوب کے قوانین کا احترام کرتے ہوئے
اپنے جذبات پہ قابو کر رہا ہوں کہ ہمارے چینل کو اس کا کوئی نقصان نہ ہو جائے. میں اپنے جذبات کو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں. بھائی احمد رضا نے آپ سے بڑے کنٹرول بات کیا, حالانکہ بڑا ہم سب کو بھی غصہ تھا, احمد رضا بھائی کو بھی غصہ تھا جو آپ نے باتیں آج کی ہیں. خدارا اپنے کان کھولو, اپنی آنکھیں کھولو, چھوڑ دو یہ لبادہ, چھوڑ دو یہ جو تم چادریں وادریں پہن کے آتے ہو. 5 وقت نماز پڑھو, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانو. ان کے بعد نہ کوئی ذلی آئے گا نہ کوئی بروزی آئے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک 5-6 سال کے بچے سے بھی پوچھ کے دیکھ لو. کاشف بھائی آپ کی آواز کافی بریک ہو رہی ہے, ذرا کمنٹ میں مجھے کوئی بتائیں کیا یہ میرے انٹرنیٹ میں ایشو ہے جو مجھے بریک ہوئی جو ہے سنائی دے رہی ہے, یہ سب کو اسی طرح کی کافی کٹ کٹ کے آ رہی ہے؟ ذرا جلدی کمنٹ کیجئے گا. جی کاشف بھائی آپ اپنی بات جاری رکھیں, مجھے لگ رہا ہے میرے انٹرنیٹ میں ایشو ہے. جی احمد رضا بھائی, بس میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. ہم لوگ انگریزوں کے ملک میں رہتے ہیں, انگریز ایک پینی نہیں چھوڑتا کسی کو, ایک پینی. بندہ بینیفٹ لے رہا ہو نا, اس کے اوپر سے ہی وہ ٹیکس کاٹتے ہیں. میں 8 گھنٹے جاب کرتا رہا ہوں, 8 گھنٹے جاب, 8 گھنٹے دن میں جاب کر کے جو مجھے کیش ملتا تھا نا مہینے کے بعد, اس میں سے بھی 21% میرا ٹیکس کٹ جاتا تھا. تو بھائی یہ انگریز کسی کو ایک دوانی نہیں دیتا کبھی بھی, سوائے جب تک اس کا اپنا مفاد نہ ہو اس میں. تو آنکھیں کھولو, یہ چائنیز آنکھوں کو بند کرو, اپنی صحیح مسلمانی والی آنکھیں کھولو اور سچے دین اسلام پر آ جاؤ اور لعنت بھیجو اس مرزے پہ. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانو, اور ان کے بعد نہ کوئی ذلی آئے گا نہ کوئی بروزی آئے گا. خدا کا واسطہ ہے, ہمارا مقصد تمہیں باتیں کھول کھول کے سمجھانا ہے. احمد رضا بھائی نے ایک حوالہ کھول کے تمہیں دکھا دیا. اب بھی تمہاری آنکھوں پہ اور تمہارے کانوں پہ اور تمہارے دلوں پر پردے ہیں, تو اللہ تعالیٰ یہ پردے دور کر سکتا ہے. جزاک اللہ احمد رضا بھائی, اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. جزاک اللہ, آپ شیر ہیں, شیر ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ تادم آخر ہمیں بس دین کی خدمت کے لیے پسند فرما لے اور اپنی رضا کے مطابق دین. السلام علیکم سر, 1 منٹ شاہ جی, پلیز 1 منٹ. یہ کہہ رہا تھا کہ میں ثابت کروں کہ انگریز نے مظالم ڈھائے یا نہ ڈھائے. یہ تو وہ ہے روزے روشن کی ذرا بات ہے. یہاں ثابت اس چیز کو کیا جاتا ہے کہ جس کے لیے دلیل کی ضرورت ہو, جو بلا دلیل ثابت ہو اسے ثابت نہیں کیا جاتا. اور یہ مرزا قادیانی کی مکاری, انگریز کے ساتھ وفاداری, دین اسلام کے ساتھ غداری, یہ تم لوگ چھپاتے ہو عوام الناس سے, اور یہ دکھانے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں. جی شاہ جی آپ بات کریں, میں اپنا مائک میوٹ کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, فتنہ قادیانیت و مرزائیت پہ لعنت بے شمار. بے شمار. شاہ جی اس طرح کہ آپ 1 منٹ میں اپنا مائک میوٹ کرتا ہوں. آپ نے جو فرمانا فرما لے, اس کے بعد نا میں آپ کو ریموو کر دوں گا, کیونکہ اگر میں اپنا مائک ان میوٹ رکھوں اور آپ بولیں, ہم دونوں میں سے مطلب دونوں کے مائک اگر ان میوٹ رہے نا سیم ٹائم, تو آواز ریپیٹ ہوتی ہے. یہ آپ کے شاید کوئی ڈیوائس میں ایشو ہے, ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے. تو بہرحال میں اپنا مائک میوٹ کر رہا ہوں. السلام علیکم. جی احمد رضا بھائی, بات یہ ہے کہ اکثر و بیشتر میں آنے کی کوشش کرتا ہوں اسٹریم میں, لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے پرابلم ہو ہی جاتی ہے. تو آج کا یہ جو آپ کا جو مناظرہ تھا میں سن رہا تھا, تو اس میں نے کچھ چیزیں نیچے لکھی بھی ہیں کہ انگریز جو ہے وہ ہندوستان کے اندر کتنی تعلیم کی ہے, اور بنیادی طور پہ جو ہے وہ ٹیپو سلطان, جو سلطان فتح علی تھے ہمارے مسلمان سالار, تو ان سے انہوں نے حکومت چھینی تھی ہندوستان میں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہندوستان پہ قبضہ کیا تھا. تو اور اس میں یہ کہہ رہے تھے بریلوی علماء کرام, تو شاہ احمد نورانی صاحب کے والد صاحب جو ہیں وہ خود جو ہے وہ تحریک پاکستان کے جو ہے وہ سرگرم رکن تھے, اور انہوں نے اس کی حمایت کی تھی قائد اعظم کے ساتھ. تو یہی جو ہے وہ کافی ہے ہمارے لیے.
दूसरी बात यह है कि मुफ्ती मुबशर रजा साहब उस्ताद मोहतरम जो है वो कुछ दिन पहले किसी के अंदर एक शेख की जो है वो बता रहे थे, जो उन्होंने उसकी सुन्नी के कादियानियत से जो इखराज किस तरह किया था उसका, तो उसके अंदर जो है, जो उसका जो इंटरव्यू लिया गया था उसके अंदर उसने ये बात वाज़ेह तौर पे ये बात कही थी कि कादियानी जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बरतानिया और अमेरिका और इनके एजेंट्स हैं और वहाँ पे उनकी जासूसी करते हैं और मुसलमान ममालिक के अंदर जो है वो तकरीबी जो है कार्रवाइयों में जो है वो मसरूफ़ अमल ले रहे हैं। तो ये अगर उसका वो इंटरव्यू सुन ले तो वही काफ़ी है मेरा ख्याल में। तो बस मुझे आज जो है वो यही कहना था आपसे। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया शाह जी, आप तशरीफ लाए। लेकिन गुजारिश है आप जब आए ना तो थोड़ा सा एक काम क्या करें, शायद आप ना साथ यूट्यूब पे भी आपने शो प्ले किया होता है, वहाँ पे आप स्टॉप कर दिया करें, सिर्फ स्ट्रीम यार्ड पे फिर सुना करें, यहीं से ही आपको आवाज़ आएगी। क्योंकि जब साथ यूट्यूब पे भी चल रहा होता है तो फिर यहाँ पे डबलिंग हो रही होती है और हमें आपकी जी रियाज साहब, आपका इंटरनेट का मसला इसलिए आवाज़ नहीं आ रही। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा तमाम दोस्तों का जो वक्त निकाल कर आए और बैठे यहाँ पर। फिर मैं आखिर में वही अर्ज़ कर दूँ कि अब्दुल कादिर ने शुरू में सूरतुल हज की जो आयत पेश की है, आयत नंबर 39, मैं एक दफ़ा दोबारा स्क्रीन शेयर करके आपको बता दूं ताकि आइंदा भी इस किस्म की कोई ड्रामेबाजी कादियानी मिर्ज़ाई कि उसी ना कि जिहाद पे अल्लाह मना करता है, जबकि आयत का अगर लफ्जी तर्जमा भी देख लिए, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलून, अल्लाह तो किताल का हुक्म दे रहा है कि किताल करो और इजाजत दे रहा है, जालिमों के साथ किताल करो। लेकिन ये उल्लू का पट्टा ऐसा है कि यहाँ आके नहीं अपनी ड्रामेबाजी कर रहा है। खैर, नेक्स्ट कॉलर एक और आ गया जी, इलियास राव साहब, अस्सलाम वालेकुम। इलियास साहब, आपकी भी वॉइस ब्रेक हो रही है, पता नहीं मेरे इंटरनेट में मसला है या आप तमाम साथियों के इंटरनेट में मसला है। बहरहाल आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी रज़ा के मुताबिक दीन का काम हमसे लेता रहे, तादम आखिर हमसे दीन का काम लेता रहे। और आखिर में बस यही अर्ज़ करूँगा कि तोड़ेंगे हर इकला तो हुकुल झूठे नबी का, तोड़ेंगे बार करेंगे। और इस दौर में हो जुर्म अगर इश्क मोहम्मद, इस दौर में हो जुर्म अगर इश्क मोहम्मद, इस जुर्म का इकरार सरेदार करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।